بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارض و سما نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر دل کا سچا کوئی نہ دیکھا۔ ودان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضہ میں کر لیتے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا، جن کی کنیت ابوذر تھی۔ انہیں جرت، دانشمندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع سے ہی ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدہ کی خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے نئے نبی علیہ السلام کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی اتحاد تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں، سنا ہے کہ وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شفقت اور محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی علیہ السلام کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ تو جناب انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، خدا کی قسم میں نے بچشم خود دیکھا ہے، وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے، لیکن اس پر شعر گوئی کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی علیہ السلام کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا، عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابوذر فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تشفی نہیں ہوئی، اب آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور جائیے، آپ کے بعد میں اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن اہالیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاد راہ اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ہمراہ لیا اور دوسرے دن نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے، قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو جانتا نہیں، اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہی خیالات میں غلطاں و پریشان رہے، رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا کہ یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے سے عمدن گریز کیا۔ جناب ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا
تو خیال کیا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی، اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا، میں دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کیں۔ پھر رازدارانہ انداز میں فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں نے راستہ میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بالآخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیکہ سلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مذکورہ الفاظ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ دیگر واقعات مختصر انداز میں اب انہی کی زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔